بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ عید کی خوشیاں منانے کے بعد اور وہ بابرکت لمحات گزارنے کے بعد دوبارہ آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے قرآن کریم کی برکت سے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا پہلے کہ انشاءاللہ عید گزرنے کے بعد یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد میں بھی ترتیب 30واں جز سورہ عما یتساءلون یعنی سورۃ النبأ سے والناس تک بھی ترتیب آیت کریمہ کی تفسیر، خلاصہ اور جو ضروری اور اہم بات اس روشنی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آج سے اس کا آغاز کر رہا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حسن خوبی کے ساتھ اپنے کرم اور رحمتوں کے ساتھ اس کام کو خوب انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سارے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں کو قرآن کی نسبت اور برکت محبت عطا فرمائے۔ لہذا آج میں سورۃ النبأ کی چند آیتوں کی تلاوت کیا ہوں۔ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو لوگ قیامت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت کی پوری حقیقت پر وہ لوگ مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے وہ لوگ مختلف انداز میں استہزاء، مذاقاً، تفریحاً اور مختلف طور و طریقہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ اگر سوال ان کا کرنا دین سیکھنے کے لیے، ایمان میں پختگی اور یقین پیدا کرنے کے لیے اور آخرت اور قیامت پر ایمان رکھنے کے لیے ہوتا تو کوئی مشکل بات نہیں، یہ تو ایک ثواب اور ایک تو اچھی بات ہوتی۔ لیکن اگر سوال مذاقاً، تفریحاً اور اس کی حقیقت کا انکار تو یہ گناہ لازم ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سوال کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ہم ایک چیز کو نہیں جانتے ہیں، اس کو جاننے والے سے سیکھ لینا، معلوم کر لینا، تو یہ ایک ثواب کے درجے میں ہے۔ ایک سوال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں لیکن اس میں ہمیں کچھ شک ہے، شبہات ہے، تو اس شک اور شبہات کے ازالے کے لیے اگر ہم کسی اہل علم سے سوالات کرتے ہیں تو یہ بھی باعث ثواب ہے اور علم کے درجے میں۔ تیسرا ایک درجہ سوال کا ہے کہ ایک آدمی جانچنے کے لیے یا مذاق کے طور پر یا اس مسئلے کی حقیقت کو بگاڑنے کے لیے اور دوسروں کو ذہنوں میں انتشار اور شک پیدا کرنے کے لیے ایک آدمی کرتا ہو تو یہ سوال گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ لہذا کفار و مشرکین کا جو سوال قیامت کے سلسلے میں ہوا کرتے تھے وہ سوالات ان کے مذاقاً
یہ دوسروں کے دلوں میں یقین میں شک و شبہات پیدا کرنا اور مذاق کے طور پر میں اس کو تفریح کا ذریعہ بنا لینا، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب ایک عجیب و غریب انداز میں دیا ہے، جس میں بڑی عبرت ہے، ڈر ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری حقیقت کو چند الفاظ میں اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا عما یتساءلون۔ سب سے پہلی بات تو یہ جانی کہ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی، چونکہ کفار و مشرکین کے مختلف جو سوالات ہوتے تھے، قیامت، موت، قبر و یہ ساری چیزوں پر، وہ سب وہاں مکۃ المکرمہ میں اول وقت میں ہی سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کو مکے میں نازل فرمایا اور یہاں سے بات شروع، عما یتساءلون عن النبع العظیم، یعنی کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات آپ سے کرتے ہیں، یعنی وہ جو بہت عظیم خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، عن النبع العظیم، اس سلسلے میں یعنی قیامت کے سلسلے میں سب سے بڑی جو خبر ہے اور عظیم خبر ہے، ڈرنے والی خبر ہے، جس میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو ایک عظیم خبر کے ذریعے سے یہاں ذکر فرمایا۔ نبا کے مطلب کہتے ہیں کہ خبر کسی چیز کا، عام مطلق، لیکن جب یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مقید طور سے عن النبع الف لام لا کر کے اس کو ذکر فرمایا، تو ایک ایسی بڑی عظیم خبر جس کا انکار کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس خبر کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے، اس خبر کو نبا کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون، کیا یہ کافر لوگ اس عظیم خبر جس کا ہونا اور جس کا وقوع ہونا بالکل لازم ہے، ضروری ہے اور بالکل ہو کر کے رہے گا، عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ کافر لوگ اس میں اختلاف خود ہی کر رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے تھے ہاں ہو کر کے رہے گا، کوئی کہتا تھا نہیں ہو کر کے رہے گا۔ کبھی کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اٹھ کر کے بات کرتے کرتے لوگ آتے تھے اور آ کر کے کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس ہڈی سے کیا پھر دوبارہ انسان کو اللہ زندہ کرے گا؟ کبھی کبھی وہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کو خوب رن مل کر کے اس کو ہوا میں پھونکتے تھے اور پھونک کر کے پھر اس کو پیارے آقا اور مسلمان صحابہ کے سامنے وہ لوگ مذاقاً پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس بوسیدہ ہڈی جس کو میں اپنے پھونکوں سے اڑا رہا ہوں، کیا اے محمد دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اور کیا یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ دنیا کو کیا دوبارہ اللہ ختم کر دے گا؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے یہ ہڈیوں کو خوب ملا اور ہواؤں کی طرف بوسیدہ بنا کر کے اپنے پھونک سے اس کو اڑایا اور پھر ہاتھ سے دکھایا کیا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو پھر زندہ کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اس طرح سے اور یوں فرمایا ہاں کل میدان محشر میں تیرا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں تجھے جنت داخل کرا دوں گا۔ اللہ کر میرے بھائیو بزرگوں، بات تو یہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں تم مرے گا اور تو زندہ ہوگا اور یقیناً تو ہوگا، اور پھر ایمان کی بدولت تم کو جب حاضر ہوگا وہاں پر تو پھر ہم تمہارا ہاتھ اسی طرح پکڑیں گے اور سفارش کر کے تجھے گویا کہ جنت میں داخل کرا دوں گا۔ یہ واقعہ بہت سارے کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور فتح مکہ پر یہ شخص مکہ کا رہنے والا تھا، ایمان لایا۔ بہت زمانے کے بعد یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تب یہ شخص مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ حاضری۔
جب حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ممبر کے قریب بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ اس شخص کو آپ نے دیکھا اور کھڑے ہو گئے، لوگ بھی تھے، کھڑے ہو گئے اور آپ اس کا استقبال کیا، ادب احترام کیا اور ہاتھ پکڑ کر کے ممبر رسول کے قریب لایا۔ لانے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، لوگوں اگر تم کو دنیا میں اب جنتی آدمی اس وقت دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ لوگ بہت تعجب کیے، کیا بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنتی آدمی کو دیکھ لو۔ پھر آپ سے جب لوگوں نے پوچھا تو آپ پوری تفصیل بتائے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول تو جھوٹی بشارت نہیں دیتے ہیں، اور آپ کی بات کو اللہ کبھی جھوٹ نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس کا جنت میں جانا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول اس کو جنتی ہونے کی بشارت سنا چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس نوعیت کے کبھی کبھی وہ لوگ سوالات کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ آج جیسے بہت سارے ماڈرن قسم کے لوگ مسلمان ہیں جن کو اسی طرح سے کوئی یقین نہیں ہے، آخرت جو لوگ بھلا چکے ہیں، قبر بھلا چکے ہیں، میدان محشر میں کھڑا ہونا بھلا چکے ہیں، اللہ کے حضور میں عدالت اور میزان کے سامنے پیش ہونا بھلا چکے ہیں، غفلت میں اپنی پوری زندگی وہ اس طرح گزار رہے ہیں کہ اس یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہو ہی گا نہیں، اور نہ سوال نہ جواب، نہ جنت نہ جہنم، ختم قصہ۔ اس طرح سے آج بہت سارے جدید طبقے کے لوگ، جدید ذہنیت کے لوگ، اسلام سے آزاد، ایمان کو بالکل ایک ہلکی پھلکی چیز سمجھنے والے لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی اسی طرح کے قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے سارے علامات اور اس کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، خبردار ہو کر کے رہے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا تم سے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ فرمائے خبردار ہوشیار ہو جاؤ، یہ کوئی بات ایسی ویسی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یہ ایسی نہیں ہے کہ قیامت نہیں برپا ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تم بے خبر مت رہو، ہوشیار، بہت جلد تم دیکھو گے، بہت جلد تم کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ علماء مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس وقت سوال کیا اور اللہ فرما رہا سیعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا اور بہت جلدی ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، انسان کی ایک موت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک قیامت کی ایک جھلک اور نقشہ ہے، وہاں سے انسان کی آخرت اور اس کی کیفیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہونے لگتا ہے کہ میدان محشر، قبر، حشر، نشر، سوال جواب اور عذاب، یہ سب کیا چیزیں موت کی اس پہلی کیفیت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو آدمی اس دنیا سے جاتا ہے اور جس پر موت طاری ہوتی، گویا کہ اس کی پہلی قیامت آ گئی۔ اب اگر اس کی اور وہ لوگ جن کے زمانے میں قیامت آئے گی وہ دیکھیں گے، اس کا بھی تذکرہ کھلا ہوا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضع۔ یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہے، لہذا اللہ فرمایا انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ خبردار سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تم کو معلوم ہو جائے بہت جلد۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہاں پر اپنی قدرت کو بتایا کہ قیامت کس پر آئے گی۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ انسان، یہ تمام اللہ کی مخلوقات پر قیامت برپا ہوگی۔ لہذا اس پوری چیزوں کو اور یہ تمام حالات کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو موت بھی دے گا اور دیتا ہے۔ جب اللہ کی ساری ملکیت ہے اور سب پر اللہ حاکم ہے اور بنایا وہ ہے تو وہی بگاڑ بھی سکتا ہے، وہی ختم بھی کر سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن چیزوں پر قیامت آئے گی اور جو نعمتیں ہیں اور جو قدرت اللہ کی ایک عام آدمی اس کو پہچان سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا دیکھا نہیں یہ زمین جو میں تیرے لیے بچھونے کی شکل میں بنا دیا ہوں، جس پر تم آرام اور سکون کے ساتھ میں رہتے ہو، جس پر تم آرام اور سکون سے زندگی گزارتے ہو، جو تم اپنی ساری ضروریات اس زمین پر پوری کرتے ہو، کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا وہی اس کو ختم بھی کرے گا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور زمین پر جو ہم نے پہاڑوں کو میغ کی شکل میں گاڑ کر کے رکھ دیا تاکہ زمین ہلے نہ، زمین ڈول نہ کرے، زمین میں حرکتیں نہ ہو، لہذا اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ جس کو اللہ نے کبھی یوں فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لہذا پہاڑوں کو اللہ نے جو زمین پر گاڑ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ زمین بالکل ساکت اور بہت ہی خاموش رہے، یہ کس نے کیا؟ جس نے یہ کیا ہے وہی زمین میں حرکت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو جس پروردگار نے زمین کو پھیلایا اور بچھونے کی شکل میں، فرش کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے، اور پھر ہماری پوری زندگی کی ضروریات کسی زمین میں اللہ رکھ دیا، اور پھر اس زمین کو ساکت اور خاموش ٹھہرا دیا پہاڑوں کو گاڑ کر کے، تو جس اللہ نے ایسا کیا ہے وہی زمین کو بھی ہلا بھی سکتا ہے، اس زمین کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس زمین کو اللہ رب العالمین اپنے حکم سے اس کو بدل سکتا ہے، جیسا فرمایا قرآن کریم یوم تبدل الارض غیر، آگے اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تم جوڑے جوڑے نر مادہ یعنی مرد عورت، یہ ساری جاندار چیزوں میں نر اور مادے کی جو کیفیت ہے، اور انسان جو جوڑے جوڑے ہیں مرد اور عورت کی حالت میں، یہ کس نے بنایا؟ کس نے پیدا کیا؟ کون ہے اس کا پیدا کرنے والا؟ اگر کوئی انسان ہوتا تو اپنی مرضی سے آتا، اور انسان اپنی مرضی سے جاتا، لیکن نہیں ہے ایسا، انسان نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ انسان اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اگر انسانوں کو اپنی مرضی سے آنے کی طاقت ہوتی اور اس دنیا میں قدم رکھنے کی طاقت ہوتی تو ہر ایک انسان مالدار گھروں میں پیدا ہوتے، اچھے شہروں میں پیدا ہوتے، وہ بڑی دولت مند لوگوں کے پاس میں جاتا، لیکن انسان اپنے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں آنے کو ہوتا، بہت ہی خوبصورت حسین طریقے سے آتا، وہ آدمی بہت ہی اعلیٰ معیار بن کر کے آتا، لیکن پتہ چلا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ماں باپ کی بھی اختیار نہیں، کسی کا اختیار نہیں، اگر کسی کا اختیار ہوتا تو اپنی مرضی سے اولادیں لایا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور جوڑے جوڑے بنائے، ازواجا، اور پھر انسان کو اس دنیا سے اپنی مرضی سے بھی جاتا نہیں، اگر جانا ہوتا اپنی مرضی سے تو پھر کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں جاتا، کسی کو جانے کی خواہش نہیں ہوتی، بس وہ جو اللہ جس کو توفیق دیا ہے اور جو صرف اس دنیا میں اپنے اعمال بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ہیں، وہ تو ان کا الگ مسئلہ، وہ تو ہمیشہ جانے کی تیاری میں رہتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کا انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن مجبور ہو جاتا ہے ایک وقت میں، اور پھر انسان کو جانا پڑتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنا کر کے پیدا کیا ہے اور اس کی ساری ضروریات کو اس زمین میں خزانے کے طور پر پھیلا دیا ہے، تو وہ اللہ انسان کو قیامت دکھا سکتا ہے، اور وہ انسان قیامت ضرور دیکھے گا، اور وہ پہلی موت ہے جہاں سے قیامت کی کیفیت اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور نعمت کو یوں ذکر فرمایا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ارے ہم ہی تو ہیں جو تم کو نیند ہم دیتے ہیں، آرام کے لیے، تھکاوٹ کے بعد سکون کے لیے ہم نیند تم کو دیے، تاکہ تم تھک تھکا کر کے جب آتے ہو تو ایک نیند تم حاصل کرو، اس کے اندر میں تمہارے لیے بہت سکون ہے، راحت ہے، اس کے اندر تندرستی ہے، اس کے اندر میں صحت ہے۔ یہ کس نے دیا یہ نیند؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو بزرگو اللہ کی شان اور قدرت پر۔
اور جو لوگ منکر ہیں قیامت کے، جو لوگ منکر ہیں حساب و کتاب کے، جو لوگ منکر ہیں اللہ کی قدرت اور شان کے، جو لوگ منکر ہیں اللہ کی رسالت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، جو لوگ منکر ہیں جنت اور جہنم کے مسائل کے، ذرا غور کریں، ایک نیند ہم تم نہیں بنا سکتے ہو، دنیا کی کوئی طاقت نیند نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ نیند کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنا دیا، مفت بنایا اور سب کے لیے یکساں برابر۔ ایسا نہیں کیا کہ امیروں کے لیے الگ نیند ہے، غریبوں کے لیے الگ نیند ہے، کھیتی باڑی کرنے والے مزدوروں کے لیے الگ نیند ہے، یا ان کو خریدنا پڑے گا تب وہ اس کو نیند حاصل ہوگی۔ اگر آج ایسی کیفیت ہوتی تو یہ سارے دنیا دار مار دیتے لوگوں کو، رات و دن اس کو تھکاتے رہتے، مزدوروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو۔ لیکن اللہ نے نیند کو ایک ایسی نعمت بنائی کہ سب کے لیے یکساں برابر، جہاں جب جیسا لوگ چاہیں نیند کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نیند ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین غریبوں کو بھی سلاتا ہے، امیروں کو بھی سلاتا ہے، سڑک پر سونے والے بھی موجود ہیں، اور بہت اعلیٰ قسم معیار کمرے اور حجرے نرم گرم کی کیفیتوں میں رہنے والے بھی ہیں، ان کو بھی نیند اللہ عطا فرماتا ہے۔ جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو اللہ رب العالمین نیند کی نعمت عطا فرمایا ہے، مفت عطا فرمایا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نیند چلی جاتی ہے اور اللہ جب کسی سے سلب کر لیتا ہے، اس نعمت کو چھین لیتا ہے، تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ گولیوں میں نیند تلاش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مزدور کام کرنے والا، اللہ اکبر، جب وہ تھکا کر کے آتا ہے اور تھوڑی دیر وہ زمین پر پڑ کر کے سو جاتا ہے، تو اس کے اندر میں توانائی آتی ہے، قوت آتی ہے، پھر وہ بڑے حساس و بساس ہو کر کے کام اپنا آغاز کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیا کبھی غور کیا ہے نیند کو اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت نعمت بنا دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین جبراً انسان کو سونے پر مجبور بھی کر دیتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا بستر ہے یا نہیں، میں کہاں ہوں، لہذا کوئی کام کرتے کرتے کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کوئی تو چلتے چلتے سو رہا ہے، کوئی تو کاروں میں بیٹھ کر کے سو رہا ہے، بسوں میں سو رہا ہے، وہی جہاز میں سو رہا ہے، یہاں جنگل میں جھاڑ میں کام کرتے کرتے کہیں زمین پر کھردرا زمین پر سو جا رہا ہے، نیند آ جا رہی ہے اس سے، اور اللہ مجبوراً اس کو سونے پر اس کیفیت میں طاری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندوں کا خیال رکھتا ہے، وہ بندوں کے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ نیند اللہ، لہذا یہ نیند بتا کر کے اللہ نے بتایا تم کو میں روزانہ سلاتا ہوں، جگاتا ہوں۔ تو جس پروردگار روز تجھے ایک زندگی دیتا ہے سونے کے بعد، وہی اللہ تم کو دوبارہ یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اسی لیے غور کیجیے، سونے کے لیے جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ دعا میں اللہ روز اشارہ کر دیا ہے۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو آخرت سے اتنا جوڑ کر کے اور اتنا قریب اور مضبوط بنا دیا ہے، فرمایا تم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا معنی اس کو اموت و احیا؟ اگر ظاہری الفاظ کے معنی کیے جائیں تو یہ تو میں مر رہا ہوں اور میں اٹھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو موت بھی اور پھر اٹھا دے، اس کے یہی ظاہری معنی۔ لیکن یہاں موت کی معنی نہیں بلکہ نیند کا معنی ہے، اللہ تو ہی مجھے سلاتا اور تو ہی مجھے اٹھاتا ہے۔ یہ روز ہمارا اٹھنا اور جاگنا، روز ہمارا یہ چلنا اور دنیا کے میدانوں میں کاروبار میں پھیل جانا، یہ اللہ اس طرف اشارہ کر دیا تم کو ایک دن قبر سے اسی طرح اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے میدان محشر میں پھیل جانا ہے۔ لہذا جس پروردگار تم کو روز سلاتا ہے، روز اٹھاتا ہے اور اپنی پھیلی ہوئی وسیع زمین پر تجھے روزی رزق کے لیے چلاتا پھراتا ہے، وہی اللہ تم کو اٹھا کر کے قبر سے میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ یہ نیند کوئی بہت عبرت کی چیز ہے، بہت عبرت کی چیز ہے۔ آج جن لوگوں نے اس کی ناقدری کی ہے، کل اللہ ضرور پوچھے گا۔ جو لوگ آج اس نیند کی ناقدری کر کے اپنے گناہوں میں آنکھوں کو جگاتے ہیں اور اس پر جاگنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جو اپنے نیند کو بیکار اور گناہوں میں لگا دیتے ہیں، کل اللہ ضرور سوال کرے گا
کل اللہ اس کا حساب ضرور لے گا. اس لیے بازاروں میں نیند نہیں ملتی ہے، نیند کسی دکان میں نہیں ملتی ہے، نیند کسی اور دولت سے نہیں آتی ہے. اگر صرف دولت سے یہ نیند آتی تو سارے مالدار صرف نیند سے اپنا سکون حاصل کرتے، غریب لوگ نیند سے کبھی بھی وہ سکون اس کو نہیں ملتا. پتہ چلا کہ نیند میرے بھائی بزرگوں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر کیجئے، ناقدری مت کیجئے، گناہوں میں آنکھ مت کھول رکھیے اور اس کو برباد نہ کیجئے. اللہ ضرور حساب لے گا. اس لیے قیامت کے منکرین کو اللہ نے یہاں تنبیہ نہ کر کے کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ظاہر ہے کہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ اس کو ایک نعمت اور رحمت بنا دیتا ہے تو میرے بھائیو بزرگوں تھوڑے سے لمحات کی نیند بھی اس کے لیے خیر اور برکت کی چیز بن جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس نیند کو کسی گنہگار کے لیے زحمت بنا دیتا ہے تو وہ سوتا رہتا ہے، ساری نیکیاں اس کی برباد ہوتی رہتی ہے. نہ اذان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ اس کو کسی اور نیکی کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، بس سو رہا ہے. یہ ایک زحمت ہے اس کے لیے. لیکن جب اللہ کسی کو برکت کی نیند بنا دیتا ہے تو تھوڑی دیر بھی اگر وہ سو جاتا ہے تو اس کے دل میں اور اس کے جسم میں ایک بڑی قوت اور سکون ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری نیکی کے کام بھی کر لیتا ہے. ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین کا یہی حال تھا کہ وہ کبھی کبھی تو راتوں بھر دین کی خدمت میں طلباء کو پڑھانے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے، قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کے لیے، اگر تہجد پر نوافل کی وجہ سے اگر رات بھر جگ جاتے تھے تو صرف دین کے ایک آخری قیل اللہ میں تھوڑی دیر وہ نیند کو پوری کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے یہی میرے لیے سکون ہے، میرے لیے سکون ہے. ہمارے اکابر بزرگان دین جب تھکے ماندے ہوتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اساتذہ کرام کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، 6-7 گھنٹوں کا پڑھانا اور پھر مدارس کی خدمت اور بہت سارے مسائل، اور ایسے حالات میں نہ ان کی تہجد قضا، نہ ان کے اشراق قضا، نہ ان کے اسباق قضا. یہ سب کیا ہے؟ یہ برکت کی نیند ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ صرف قیل اللہ کے وقت تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے اور کہتے تھے اس سے مجھے سکون پوری مل جاتی ہے. ہمارے اکابر اسلاف میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ بہت کم سوتے تھے، کہتے تھے بس 5-7 منٹ بھی اگر نیند اللہ دے دے تو میرے لیے سکون اور دین بھر کام کرنا. آج تو ہم سب لوگ اللہ اکبر، جانور بھی افسوس کرتا ہوگا کہ انسان اتنا کیوں سوتا ہے. یہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے اس کے حصوں کو تقسیم کر دیا تھا، لیکن یہ بس اسی کام میں پڑا ہوا ہے. اور ہے تو آج اس نعمت کو ہمارے نوجوان، لہذا بڑے بوڑھے سب اس کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کو غفلت میں گوا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ ضرور حساب کتاب لے گا، ضرور حساب کتاب لے گا. اسی لیے راتوں کو تقسیم کیا جائے، اس کو سونے کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تقسیم کرتے ہوئے فرمایا اس کو تم 3 حصے بنا لو. ایک حصہ تو وہ ہے مغرب سے عشاء تک کے، دوسرا حصہ ہے عشاء کے بعد سے لے کر کے وہ تہجد کے پہلے وقت تک، اور ایک ہے وہ آخری اللہ کے لیے. لہذا ایک حصہ تو اپنے کسی ضروریات کے لیے، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے بعد میں آخری شب اللہ کے لیے. لیکن آج ہماری رات دین بن گئی، دین رات بن گئی. ہم نے بگاڑ دیا اس نظام کو، جس کی وجہ سے ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں تکلیفیں، مصیبتیں آج ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں تجھے روز سلاتا ہوں، جگاتا ہوں، پھر بھی تم قیامت نہیں سمجھ پائے ہو. کیا تم بھی ابھی بھی یقین تجھے نہیں ہے؟ آگے اللہ قرآن کریم میں کہیں فرما اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ کبھی تو ایسا بھی میں کرتا ہوں سونے والے کو ہمیشہ سلا دیتا ہوں، اٹھنے کو اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے. ایسے سینکڑوں، ایسے ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہیں. آگے اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات تمہارے لیے پردے اور لباس کا ذریعہ بنا دیا. رات کو یعنی ساری مخلوق رات میں آرام کرتی ہے.
اندھیرے کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدمی مختصر کپڑوں میں بھی اپنا وقت گزار لیتا ہے. اندھیروں میں ایک دوسرے کو لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں. اور عمومی طور پر میں نیند کی جو بہت ہی برکت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے وہ اندھیرا پن میں یہ چیز آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور نیند اور یہ لباس کی کیفیت بتلایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لہذا یہ رات کا آنا، دین کا یہ جانا، دین کے یہ اجالے، رات کی اندھیریاں، بتائیے کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کوئی حکومت اس کو سنبھال سکتا ہے؟ کوئی حکومت کی طرف سے یہ سارا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. کس نے رات بنائی؟ کس نے رات کی اندھیریاں؟ کس نے رات کی سکون؟ اور کس نے یہ سارے مسائل؟ لہذا اللہ نے تنبیہ فرمائے، لوگوں جس نے یہ کیا ہے وہی رات کو بھی ختم کر سکتا ہے، تیرے سکون کو بھی ختم کر سکتا ہے. تجھے روز سلاتا، روز اٹھاتا ہے، وہی پروردگار قیامت بھی لائے گا. آگے اللہ فرمائے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کیا غور نہیں کرتے ہو کہ دین کے اجالے میں نے تیرے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا. دین میں روزی رزق کا، کھیتی باڑی کا سارے معاملات دین میں رکھا. اللہ دین میں اللہ نے ایک روشنی اللہ عطا فرماتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا. ایک سورج اللہ نکالتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. بتلائیے اگر یہ روشنی اور یہ چاند کی، یہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی اور ہمیشہ رات ہی رات، تو کتنی پریشانیاں ہوتی، کتنے بل بھرتے، کتنے کرنٹ اور کتنے مسائل پیدا ہو جاتے، کیا کیا حالات بن جاتے. صرف رات کے بل ادا کرنے میں کتنے گھپلے بازی لوگ کرتے، کتنی چوریاں کرتے، کتنی تکلیفیں ہوتی، کتنی پریشانیاں ہوتی. اگر دین بھی نہیں ہوتا، اس کے اجالے نہیں ہوتے اور یہی سارا سسٹم ہوتا تو کتنی پریشانی. لہذا اللہ تعالیٰ نے دین کو سورج کے ذریعے سے ایسا روشن بنا دیا اور سب کے آنگن میں، سب کے صحن میں، سب کے چھتوں میں، سب کے گھروں میں، سب کے دریچوں میں وہ روشنی بغیر کسی پیسے کا یعنی مفت پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو. یہ ہے اللہ کی شان. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی جو دین کو بنایا ہے اور دین کی یہ نظام کو بنایا ہے وہی اللہ قیامت برپا کرے گا، قیامت لائے گا اور وہ دین کو بھی ختم کرے گا، رات کو بھی ختم کرے گا. سارا نظام سسٹم اس کے ساتھ ہے. اسی لیے دین کے اجالے سے آج جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے. کھیتی کرنے والا کھیتی کر رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے دین کے اجالے میں، دور دور کے سفر ہو رہے ہیں، کوئی روشنی نہیں، گھر کے سارے لائٹیں بند ہے، کوئی بل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے تھے، اے لوگو دین کے اجالے میں اللہ کی پھیلائی ہوئی اس روشنی میں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور رات کے اندھیریوں میں روزی دینے والے کو تلاش کرو. رات میں یہاں سوال کرو اور دین میں یہاں ڈھونڈو، ملے گی روزی کی برکتیں. دین تیرا خوشگوار ہوگا، رات تیرے خوشگوار ہوں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ آسمان بھی میرا، زمین بھی میری، رات بھی میری، دن بھی میرا، سارے سسٹم، سارا نظام بھی میرا، تو قیامت لائے گا کون؟ وہ اللہ لائے گا. اس کی ساری چیزیں تو ہم اور آپ کون ہوتے کہنے کے لیے قیامت نہیں آئے گی؟ جب اللہ کہہ رہا ہم لائیں گے اور اس کا سارا نظام، علامتیں سب ہمارے اور آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قیامت آنے سے کوئی روک دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چند آیتوں میں قیامت کی حقیقت کو اور اس کے وقوع کو اتنا یقین درجے کو بنا کر کے پیش فرما دیا کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اور قیامت کی ایک جھلک موت ہے، اس کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آج دنیا میں قرآن کے انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والے، صحابہ کے مقام اور اس کی فضیلتوں کو اور ان کے تقوی و طہارت کا انکار کرنے والے،
शरीयत और उसके तमाम खूबियों का मुनकिर आज भी मौजूद हैं, उलमा सुलहा की खिदमात के मुनकिर हैं, मस्जिद की बरकतों के मुनकिर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, इस्लाम और शरीयत के उसके अहकामात की हिकमतों के मुनकिर हैं, यहाँ तक कि आसमान के दायरे और उसकी कैफियत के भी मुनकिर हैं। जमीन के कैफियतों में भी लोग इख्तिलाफ कर रखे हैं। बड़े बड़े मसाइल पर वो लोग सब मुनकिरीन आज दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन पूछ लीजिए किसी से कि आज दुनिया में मौत का कोई तो आज दुनिया में इसके कोई भी मुनकिर मौजूद नहीं। इससे बात बिल्कुल यकीनी दर्जे में है कि मौत है तो क़यामत भी है, कब्र भी है, हश्र भी है और वहाँ के तमाम सजा जज़ा के मामलात भी हैं, जन्नत भी जहन्नम भी सब बरहक है। हम सबको इस पर ईमान यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला ने इसीलिए हम सबको दुनिया में भी पैदा फरमाया है। ईमान वालों को दुनिया में अल्लाह इसीलिए भेजा है और ईमान की उसको तौफीक दे करके ज़िंदगी गुजारने का जो मौका दिया मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ रह करके तुम आखिरत बनाओ, दुनिया मत बनाओ, दुनिया के पीछे मत लगो। दुनिया के मसाइल बहुत ही अजीब व गरीब है, यहाँ रह करके तुम आखिरत बनाओ, आखिरत बनाओ और जो कुछ तुम बनाओगे, जो कुछ तुम यहाँ नेकियां बनाओगे, आखिरत सवारोगे और तुझी को काम आएगा। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई भी हमारी और आपकी ना इबादत की जरूरत है, ना अल्लाह ताला इसके मोहताज हैं। जो कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पर वो सिर्फ आखिरत के लिए, हमारे फायदे के लिए है और हम सबको उसकी जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ भेजा जिसको लोग यूं आसानी से कहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ लगा लो, बना लो और इसको तैयार कर लो। इस खेती को, फलों को वहां तुम काटोगे और तुम्हारे लिए वहां फायदा मंद साबित होगा। जैसा कि एक बादशाह था जो अपने चाहने वालों को जो खूब दावा करते थे, बादशाह हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे, ऐ बादशाह जो कहो वो कर देंगे। एक मर्तबा बादशाह उन तीनों से कहा कि कुछ मत करो, बस एक काम कर दो, तुम ऐसा है कि चले जाओ तुम मेरे बागात में, जहां जहां मेरे बाग हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहां से मेरे लिए अच्छे फ्रूट तोड़ करके लाओ जो हम उसको खाएंगे। एक एक थैला सबको दिया, बड़े बड़े थैले लेकर के गए लोग। कहा कि बादशाह अभी लेकर के आता हूं। तीनों के अलग अलग मिजाज। आज हम लोग भी इसी तरह से हैं और दुनिया में 3 तरह के मुसलमान इस वक्त में हैं। एक आदमी ने सोचा कि अरे ये बादशाह खाएगा कुछ भी नहीं, सिर्फ परेशान करता है हम लोगों को, ये करो वो करो फला करो, क्या इसकी जरूरत है फल की। लिहाजा उसने गया और जो जमीन पर गिरे पड़े हुए फल थे सड़े गले, उसको उठा करके थैले में भर दिया कि उसको सिर्फ देखना है कि थैला भरा पड़ा हुआ है। उसको कहाँ इतनी जरूरत और इतना वक्त कि वो हाथ डाल करके चुन चुन करके देखेगा। दूसरे ने कहा कि अगर देखेगा भाई तो ऊपर से देखेगा, इसलिए उसने सड़े गले इधर उधर का लाया, डाल दिया और ऊपर से थोड़े अच्छे फ्रूट, अच्छे फल रख दिए कि अगर बादशाह खोल करके भी देखा मेरा थैला तो ऊपर अच्छे देख करके कहेगा सब अच्छा। एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो अमल ऐसा ही करता, अल्लाह को क्या पता है मेरी जिंदगी के बारे में, हम अपनी मर्जी से जैसा चाहेंगे करेंगे, कौन देखेगा, कौन हिसाब लेगा। एक तबका ऐसा है मुसलमानों का। दूसरा तबका अगर देखेगा तो मेरे हज को देख लेगा, साल के रोजे को देख लेगा, देखेगा तो फला चीज, बड़ी बड़ी चीजों को देख लेगा, अल्लाह सबको छोड़ देगा, कौन हिसाब किताब लेगा, उतना अल्लाह को कहाँ इतनी फुर्सत है। एक तबका ये है, इसलिए साल में एक मरतबा हज कर लेता है, पूरा साल फिर वो बदमाशी करता है। साल में एक उम्रा कर लेता है, पूरा साल बेनमाजी होकर के झूठ बोलकर जिंदगी गुजारता है। साल में एक मरतबा चंद टके ज़कात अदा कर देता है उधर उधर और अपने आप को खामोश हो जाता है। ईद और बकरीद की नमाज पढ़ लेता, समझता हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, बस ये बड़ी बड़ी चीज अल्लाह देख लेगा, पास कर देगा। एक तबका मुसलमान का ये है इस वक्त में और इसी ख्यालात से वो जिंदगी गुजार रहे। लिहाजा उसने ऊपर रखा अल्लाह को धोखा देने की तरह, जो हम लोग अमल करते हैं बादशाह को धोखा देने के लिए ऐसा किया। तीसरे ने कहा कि नहीं, वाकईतन मेरा बादशाह मेरा बहुत अच्छा है,
وہ میری حفاظت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مجھے سب کچھ دیتا ہے، میری ضروریات کو پوری کرتا ہے، میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھتا ہے، دیتا ہے، میرا خیال کرتا ہے. تو آج اگر میرا بادشاہ ہم سے اگر پھل مانگا ہے تو کیوں نہیں ہم بہت ہی عمدہ اور اچھے فروٹ باغوں سے تلاش کر کے ہم لا کر کے ان کو پیش کریں گے، چاہے اس کے لیے مجھے درخت پر چڑھنا پڑے، کانٹوں میں ہاتھ ڈال کر کے توڑنا پڑے، جو کچھ تکلیف ہوگی کر کے ہم لا کے ضرور پیش کریں گے. ایک طبقہ ہے اس وقت مسلمانوں کا، ہر دکھ درد میں اللہ اللہ، ہر دکھ درد میں اللہ اللہ، نہ وہ دین چھوڑنا چاہتا ہے مصیبتوں میں، نہ ایمان کا سودا کرتا ہے، نہ اخلاق بگاڑتا ہے، نہ وہ دین اور شریعت کی ناقدری کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میری زندگی جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اس لیے وہ اللہ کے لیے اچھے کام کرتا، اسی سے زندگی اور یہ دنیا باقی ہے. میرے بھائیو بزرگوں ماں بہن، لہذا اس نے بہت محنت مشقت کانٹوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے، زخمی ہو کر کے، تکلیف اٹھا کر کے، موت اور اس کی پرواہ کیے بغیر اچھے فروٹ لایا، بھرا، تینوں کندھوں پر بھر بھر کر کے اٹھا کر کے لے کر کے آئے. بادشاہ نے کہا لے آئے، کہا کہ ہاں دیکھو بادشاہ میرا دیکھو ہاں پورا فل ہے، بھرا ہوا ہے. بادشاہ نے ایک حکم دیا کہ اس کو، ان تینوں کو قید خانوں کے کوٹری میں بند کر دو. لوگ حکم سنتے ہی ارے یہ کیا ہوا، لیکن کرنا پڑا، ہونا پڑا. قید خانوں کے کوٹری میں تینوں کو بند کر دیں. لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت اس کے کھانے پینے کا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، جو یہ تھیلے میں بھر کر کے لائے ہیں میرے لیے فروٹ، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، ہم کو ہوگی ضرورت ہم خود لے آئیں گے. جاؤ یہ تھیلے کی سارے فروٹ یہی لوگ اس بند کوٹری میں کھائیں، 1 مہینے تک بند رکھو ان کو. سمجھو میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا ہے کہاں ہے؟ اللہ نے ایک عمل کا تھیلا دیا ہے، بھریے اس کو. بند کوٹری میں گئے، سڑا گلا، 1 دن کھایا 2 دن کھایا، بیچارہ پریشان، باہر سے کچھ بھی نہیں، بھوکا پیاسا، چیخ و پکار، بہت پریشان. دوسرا چند دن کھایا جو اچھے فروٹ تھے، وہ بھی پریشان. چند دنوں کے بعد چیخ و پکار، لاؤ لاؤ، لیکن آرڈر ہے، حکم ہے، کوئی چیز نہیں باہر سے جا سکتی ہے. تیسرا تو مزے سے روز ایک نکالتا کھاتا ہے، مزے سے سارے فروٹ اچھے ہیں، کوئی کسی طرح پریشانی نہیں، نہ چیخ ہے، نہ پکار ہے، نہ آہو بکا ہے، نہ مانگنا ہے، نہ سوال ہے، آرام سے کھا رہا ہے بند کوٹری میں. علماء کرام یہاں سے ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو ایک عمل اس میں جمع کرنے کے ایک تھیلا دے کر کے اس دنیا میں بھیج دیا. جاؤ یہاں میری نیکیاں، میرے باغات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی جمعہ کی شکل میں، کبھی 5 وقت کی نماز کی شکل میں، کبھی حج زکوٰۃ عمرے کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت کی شکل میں، انسانوں کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے کی شکل میں. یہ میرے باغات پھیلے ہیں، اس عمل کے تھیلے میں اچھے نیکیاں چن کر کے بھر کر کے لاؤ. کیوں؟ ایک دن تم کو بھی اس بند کوٹری میں قبر میں جانا ہے، جہاں سے باہر کا سارا سسٹم بند اور اندر کا شروع. وہاں اگر تم بھر کر کے اچھے اعمال لے کر کے آؤ گے، نماز روزہ یہ ساری نیکیاں، تو پھر اس قبر کی کوٹری میں تجھے آرام سکون کسی سے پھر فاتحہ کرنے کی امید نہیں. اور اگر یہ اس تھیلے میں اگر تم نے گناہ، شرک، بدعت، رسومات، نافرمانیاں، دین کا مذاق، علماء کی مذاق، دین و شریعت کی اہانت، غیبت، چغلخوریاں، حسد، زنا، شراب، ڈکیتی، کسی کا لینا نہ دینا، ستانا، ظلم سے بھرو گے، تو پھر یہ تھیلا جب قبر کی کوٹری میں کھلے گی تو اس سے وہ اژدہا، بچھو، سانپ، آگ نکلے گی، جہاں پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، قیامت ضرور آئے گی، یہ یقین کے درجے میں ہے. عمل کا اللہ نے تھیلا دے دیا ہے، اس کو نیکیوں سے بھر لیجئے. انشاءاللہ الحمدللہ رمضان مبارک گزرا، اس میں آپ ماں بہنوں بھائیوں بزرگوں نے اس عمل کے تھیلے میں بہت ساری نیکیاں بھر کر کے رکھی
रखी होंगी, जिसमें कुरान की तिलावत है, रोज़े हैं, सहरी इफ्तार की नेकियां हैं, ज़कात सदक़ात की है, तस्बीहात है, बहुत सारी नेकियां अल्लाह ने इस बाग में चुन करके हम सबको भरने का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह भर लिए मुसलमान सुकून से। अब इसको जरा बचा करके रखो, ये कब्र की कोठरी में खुलेगी, वहां काम आने वाली चीज है। इसको दुनिया ही में खोल करके ज़ाय नहीं कर दीजिए और इसको यही बर्बाद और बेकार नहीं कर दीजिए। इसलिए ये काम और ये चीज बिल्कुल बरहक है। अल्लाह ताला की ये कुदरत और शान है, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे, दरिया समंदर पहाड़, ये सारी दुनिया, सारी कायनात, वही अल्लाह जरूर एक दिन इस पर कयामत बता करेगा और इसको खत्म करके आखिरत की वो सारी कैफियत हमारे और आपके सामने ला करके पेश करेगा, जहां हर चीज का हिसाब व किताब देना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आसानियां पैदा फरमाए, आखिरत की तरफ तवज्जो की तौफीक नसीब फरमा दे और हमको कुरान समझने और सुनने और उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इसी तरह से चंद आयतें हफ्ते में 2 मरतबा में पेश करूंगा, ताकि इसको सुनिए भी, समझिए भी और अमल की फिक्र कीजिए, दुआ कीजिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।